بریلوی عالم سمر عباس صاحب نے ایک حدیث کا ان کے نزدیک مفہوم صحیح تھا، بہرحال وہ مفہوم بھی ایگزسٹ کرتا ہے کتابوں میں، لیکن میسز کے نزدیک وہ مفہوم غلط تھا، وہ مفہوم کسی حدیث کا بیان کر دیا۔ اس پر جناب دوبارہ سے ایک واویلا کھڑا کر دیا گیا کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی ہے۔ اچھا، یہ ایک انتہائی دکھ والا معاملہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہر چیز کو کھینچ تان کے گستاخی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی اس پر وہ لوگ راضی نہیں رہتے کہ ہم اس حد تک رک جائیں کہ ایک بندے نے حدیث کا مفہوم غلط بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس غلطی پہ اس کو پکڑا جائے، فرض کریں اس کے قانون میں کوئی سزا ہے کہ حدیث کا مفہوم غلط بیان کرنے کی فلاں سزا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بھی آپ کوئی مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ یہ گستاخی کیسے ہو جاتی ہے؟ یعنی آخر ابھی تو ہم آتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم انہوں نے ٹھیک سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا، لیکن فرض کریں بالکل غلط مفہوم بھی کسی نے بیان کر دیا ہے، تو حدیث کا مفہوم غلط بیان کرنا گستاخی کیسے ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یعنی ہمیں کیا رک کر یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ آخر گستاخی کس بلا کا نام ہوتا ہے اور غیر گستاخی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو تو اچھے طریقے سے ڈیمارکیٹ کر لیں۔ اور میرے لیے نہایت تکلیف دہ بات یہ تھی کہ حال ہی میں ہمارے ہاں کچھ نئے لوگ آئے تھے جنہوں نے قدم رکھا تھا اس ریلیجس فیلڈ کے اندر اور ریلیجس ڈیبیٹس میں اترے تھے، اور انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں اور باب تشیع کوئی نہیں، اور لوگوں کو مطلع کر رہے تھے کہ یار یہ لوگوں پر گستاخی کے الزامات لگانے ختم کرو۔ ماضی قریب میں معاذ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک برا لفظ یہود و نصارہ کی جانب سے منسوب کرنے پر گستاخی کا مقدمہ بن گیا۔ ہم سب نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اور بہت سے علماء نے اس کی شدید مخالفت کی کہ بھئی ایسا الزام آپ پر نہیں لگنا چاہیے تھا، جو کچھ بھی ہے انہوں نے غلط کہا ہے، صحیح کہا ہے، گستاخی نہیں بنتی ہے۔ لیکن ان صاحب نے بھی آگے بڑھ کے سمر عباس صاحب کے بارے میں کہا کہ نہیں، گستاخی تو کر دی انہوں نے۔ اس پر مجھے شدید دکھ ہوا۔ ہم لوگوں کا عجیب کوئی معاشرہ ہے یہاں پر، جو اس طرح کا ریلیجس انفلوئنسر کہہ لیں یا کوئی اسکالر کہہ لیں یا کوئی عالم کہہ لیں سامنے آتا ہے، شہرت پکڑتا ہے، وہ پھر ایک کلٹ بنا لیتا ہے اپنا، اس کے اپنے ارد گرد کے لوگ اس کو نہیں بتاتے کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے تو وہی حرکت کر دی ہے جس کو آپ اتنے عرصے سے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا پہلے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو تو شدید محتاط ہونا چاہیے تھا اس چیز کے اندر۔ کسی حدیث کا مفہوم غلط بیان کر دینے سے گستاخی کیسے ہو جاتی ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر آپ اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، ہاں اس کا مفہوم آپ سے غلط بیان ہو گیا ہے ان کے نزدیک، تو چلے اس کو آپ غلطی سے شمار کر لیں، گستاخی کیسے ہو گیا؟ یہ تو نہایت تکلیف دہ بات تھی میرے لیے۔ اچھا، وہ حدیث کا مفہوم اگر آپ دیکھیں سمر عباس صاحب نے جو بیان کیا ہے، میں اسے اگری نہیں کرتا، وہ مفہوم غلط ہے میرے نزدیک، لیکن احادیث کے مترجمین اور شارحین ان کی جا کے دیکھ لیں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اسی مفہوم کی، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں جس بکری کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل کسی بکرے کی تلاش میں دو ریوڑوں میں جا رہی ہے۔ یہ ترجمے میں بھی یہ اہم مترجمین نے کیا ہے اور شارحین نے بہت سے بھی اس کی اشارہ کرتے ہوئے اس نقطے کو بیان کیا ہے، اولڈ نے بھی اور نیو نے بھی۔ تو اس میں اس بندے کو آپ کیسے متون قرار دے سکتے ہیں جو اسی مفہوم کو لے کے پھر آگے چلا رہا ہے؟ میرے نزدیک یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ میں ونس اگین کہہ دوں، اس حدیث کے اندر ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بڑے واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ منافق کی مثال ایک ایسی بکری کی ہے جو دو ریوڑوں میں فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ تو یہ تو منافق کی ایک عمومی صفت ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، اور کبھی دوبارہ کفار و مشرکین کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر کبھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سائڈ اس سائڈ کا کو اختیار کر لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس سائڈ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بکرے کو لے آنا اور اس سے ریلیٹڈ سارے کانسیپٹ کو لے آنا، سیکشولیٹی کو لے آنا، اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ لیکن بہرحال احادیث کے ترجموں میں شرح میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ان کو ریزالو کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف کے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیں۔ بہت افسوسناک بات ہے یہ۔